تم کیا چیز دیکھنے کے لیے دنیا میں جی رہے ہو؟ ہر آدمی اپنے اپنے کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے. 40 سال کا ہو گیا ہوں, اتنا کمایا ہوں, یہ چاہیے. عام نوجوانوں کی زندگی تو یہ ہے کہ آج ایک کسی حسین لڑکی کو اپنے دامے فریب میں پھنسا لینا, یہ سمجھتا ہے زندگی کا بہت بڑا تیر مار لیا میں نے. کون سا بڑا کام کر لیا؟ ہاں, لڑکیوں کو چیٹنگ کے ذریعے, ڈیٹنگ کے ذریعے, فلاں کے ذریعے, اس کے ذریعے, اس کے ذریعے پھنسا لینا, یہ بہت بڑا کام ہے. تو رم کھاؤ. ارے تم کیا جانتے ہو شہ سوار کون تھے اور ہمارے جرنیل اور لیڈر کون تھے؟ کاش آج کا جوان پڑھ لیتا خالد بن ولید کون ہے, جانتا تو یہ سب جو لکھے پکے ہیں یہ سب ختم ہو جاتے. یہ کاجو بادام کی باڈیاں. خالد بن ولید 125 جنگیں لڑی اپنی زندگی میں, 125 جنگیں, اور ایک جنگ میں بھی اللہ نے ان کو شکست نہیں دی. اور جانتے ہو, اسی لیے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں, خالد بن ولید جب لڑنے کے لیے جاتے تھے تو ان کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ 35 کلو کی ہوتی تھی. 35 کلو کی تلوار. اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 30 سے 40 کلو کا وہ ڈھال جس سے تیر بچاتے تھے, اٹھا کے دکھاؤ. اور اس حال میں وہ جنگ کرتے تھے. اور خود خالد بن ولید کہتے ہیں ایک جنگ ایسی ہے, جنگ موتا, جس میں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں. 9 تلواریں ٹوٹی, پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے. اور کون سی طاقت تھی, کون سی قوت تھی خالد بن ولید کے پاس؟ جانتے ہو کیا کھاتے تھے وہ, کس چیز سے بے خوف جیتے تھے؟ بات در حقیقت یہ, ایک جنگ میں یہ لوگوں نے منظر دیکھ بھی لیا. خالد بن ولید اچانک لڑتے لڑتے نرغے میں پھنس گئے, اور ایک کافر ان کے سر پر تلوار اٹھا چکا تھا, اور آپ کا امامہ گر گیا تھا. خالد بن ولید نے اپنی گردن نہیں بچائی, امامہ بچانے کے لیے آگے گئے. ارے وہ دشمن گردن پر تلوار اٹھایا ہے اور گرا ہوا امامہ اٹھانے چلے گئے. ان کا یقین کیسا تھا, گردن اس وقت تک نہیں کٹے گی جب تک مولا نہیں چاہے گا. امامہ اٹھا لیا, اپنا امامہ لے لیا. وہ سامنے دشمن جو کھڑا تھا وہ حیرت میں ہے. کہا ایک چھوٹا سپاہی بھی ایسی غلطی نہیں کرتا, تم تو سپہ سالار ہو خالد بن ولید, کہ تم ایسے وقت میں جب تلوار تمہاری گردن پر ہو اور تم اپنا کھویا ہوا امامہ اٹھانے جا رہے ہو, یہ پگڑی اٹھانے جا رہے ہو. خالد بن ولید نے جواب دیا تھا, بات در حقیقت یہ ہے میں اپنی طاقت کے بل بوتے نہیں لڑتا, یہ میرے بازوؤں کی طاقت نہیں ہے جو مجھے جرنیل بنائی ہوئی ہے. حقیقی بات یہ ہے اس امامے میں میرے رسول اللہ کے 3 موئے مبارکہ ہیں. توجہ, خالد بن ولید کہتے ہیں اس امامے میں رسول اللہ کے 3 موئے مبارکہ ہیں, اور میرا یقین یہ ہے یہی برکت ہے جو مجھے ہر میدان میں فتح یاب کرتی ہے. ہاں, یہ ہے نسبت صحابہ کی, یہ ہے وفاداری جو انہیں طاقتور بنا رکھی تھی. اسی لیے میں نے کہا وفا کرو تو جینا بھی آسان ہے, جانا بھی آسان. اور بے وفائی میں یہاں گھٹ گھٹ کر کے مرتے رہو گے. اسی لیے میرے عزیزو, آخری بات یہ ہے, اعلیٰ حضرت نے فرمایا زیادہ دیر انتظار مت کرو, اپنے آپ کو بدلنے, اپنے آپ کو توبہ کر کے صحیح راستے پر لانے کے لیے زیادہ دیر تک انتظار نہ کرو. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہیں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. وہاں تو سب مانیں گے بڑے بڑے لوگ دیکھ کر کے, آج ہی مان لو میرے آقا کو. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, کائنات میں سب سے حسین چہرہ میرے آقا کا تھا یا نہیں؟ سب سے اعلیٰ اخلاق میرے نبی کے تھے یا نہیں؟ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سب سے اعلیٰ تھی یا نہیں؟ ان کی حدیثیں سب سے سچی, ان کی زبان سب سے سچی, ان کے اخلاق سب سے سچے, ان کا حسن سب سے اعلیٰ. جس جماعت کے پاس ایسا رسول ہو, کسی دوسرے کو دیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم ایرے غیرے نتھو کھیرے کے فین بنتے کیوں ہو؟ حیرت ہوتی ہے جب کبھی کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں کا فین ہوں, اس کا فین ہوں. جھوٹے ہو آپ, تمامی حضرات جھوٹوں کے فین بنتے ہو, جبکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یہاں پر تمہارے نبی کے لیے. اس کے نہیں بننا, اپنے نبی کے وفادار. ہمیں اس کائنات میں جینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. زندگی یہ نہیں کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, زندگی ہے نبی کی.
اور نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ. ہاں اتنی بات یاد رکھو، جب ایسی زندگی گزارو گے نا، طلب کیا ہونی چاہیے؟ کیا تمہارے اسکرین پر ننگی تصویریں دیکھ کر رات گزارنے کی؟ کیا تم بے حیائیوں میں اپنے تنہائیاں گزارنے کی طلب رکھو گے؟ چھوڑ دو ان تمام چیزوں کو، اللہ دیکھ رہا ہے تمہاری تنہائیوں کو بھی، اور ان قریب موت آنے والی ہے، ان قریب آنے والی ہے. تم پردے کے ہلنے سے جب خوف کر جاتے ہو کہ کوئی دیکھ لے گا، ارے وہ اللہ خبیر و علیم و بصیر ہر شے کو دیکھ رہا. یہ چیزیں دیکھنے کی طلب میں مت جیو، صرف جینا ہے تو یہ طلب رکھ کر کے جیو جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم نے کہا تھا، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. حضور کو دیکھنے کی طلب لے کر کے جیو، اور پھر وہ وقت آ بھی جائے گا جب بار بار تم دروازہ کھٹکھٹاتے ہو تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے. بار بار کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے تو کھل ہی جاتا ہے. اور میرا رسول بڑا غیرت مند ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلاؤ. روز طلب تو رکھو بارگاہ مصطفیٰ میں، کچھ ایسا کر دو، اور پھر یہ طلب رکھو اور اتنا کہہ دو میرے آقا کی بارگاہ میں. یقین ہے نا حضور سنتے ہیں؟ یقین ہے حضور سنتے ہیں؟ تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر. ارے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغا. جب یہ طلب لے کر جیو گے ایک دن دروازہ کھلے گا، ایک دن رحمت کا دروازہ کھلے گا، اور نہ جانے وہ ہمارا گھر خوشبوؤں سے مہک جائے گا. اور پھر اس حال میں تمہاری موت آئے اور ہماری موت آئے تو کس شان سے آتی ہے پتہ ہے؟ کس شان سے؟ ہم نے پوچھا تھا بزرگوں سے کہ جب ہمارے جنازے جاتے ہیں تو ان کو سفید کپڑے عطر لگا کر خوشبوؤں میں ملوث اور اس کے بعد ملبوس، اور اس کے اچھے کپڑوں میں ملبوس، سرما بھی لگائے، پھولوں سے سجائے. ارے یہ تو دولہے کے ساتھ ہوتا ہے، مردے کے ساتھ کیوں؟ مردہ ہے، مر گیا، اب اس کو کیا کپڑے، مٹی میں تو جا رہا ہے. عطر اس کو کیوں، تھوڑی دیر کے بعد تو بند ہونے والی ہے قبر. یہ سرما کیوں بند آنکھوں پر، اور یہ پھولوں سے سجا ہوا جنازہ کیوں جا رہا ہے جیسے شادی میں جا رہا ہے؟ بزرگوں نے کہا بیٹا وہ آج زیارت مصطفیٰ کے لیے جا رہا ہے. آج جو ہمارا جنازہ جا رہا ہے، کسی سنی کی بات کر رہا ہوں، اس کی بات نہیں کر رہا جو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، اسے کیا دیکھنا ہے. سنی کی بات کر رہا ہوں. وہ جنازہ جاتا ہے تو بڑی شان سے جاتا ہے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ رواج رکھا تھا، لوگ دیکھ کر کے ہش ہش کریں آج کی رات یہ میرے مصطفیٰ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے. ہاں یہی ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات. ہاں اسی گل سے ملاقات کی رات. اور جب قبر میں جائیں گے ہوگا کیا؟ منکر نکیر کو آنا ہے، نیلی آنکھوں والے کالے چہرے والے زمین کو دانتوں سے نکالتے ہوئے آئیں گے اور جھنجھوڑ کر کے اٹھا کر سوالات پوچھیں گے. بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے. اور پھر تیسرا سوال وہی ہے جو سب پھنستے ہیں اکثر، حضور کو دکھا کر کے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. بات یہی ہے. بہت سارے تو جواب دے دیں گے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، لیکن فرشتے سوال میں وہاں پر چینجنگ کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے فرشتے پہلے 2 سوال میں پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ میرا رب. سوال پر توجہ رکھو، لفظ پر، کون ہے. وہ یہ نہیں پوچھ رہے کون تھا، یہ پوچھتے ہیں کون ہے. اور دوسرا سوال بھی فرشتے کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے. فرشتے یہ نہیں پوچھتے تیرا دین کیا تھا، کیا پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے اسلام. لیکن تیسرے سوال میں فرشتے چینج کر جاتے ہیں. ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، حضور کو دکھا کر کہتے ہیں یہ کون ہے، نہیں پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. ہاں یہ اب بھی کیا کہہ رہا وہ نہیں، پہلے کیا تھا، اپوزیشن میں تھا کہ ادھر تھا. ان کو دکھا کر کے حضور کو فرشتے کہتے ہیں ما کنت تقول، کیا کہتا تھا حضور کے بارے میں. ہاں تو وہ پھر حضور کو جو کہتا تھا اسے کہنا پڑے گا. ہاں وہ خبیث کیا کہے گا جو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں کہتا تھا، جو وہ کیا کہے گا جو اپنے بڑے بھائی کی طرح کہتا تھا، حضور کو کمتر سمجھتا تھا معاذ اللہ. وہ کیا کہے گا، وہ ہاں لا ادری،
نہیں معلوم کیا کہوں گا. وہ تو سنی کی قسمت ہے جو کہے گا سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا. ارے جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا. ہم تو نبی کو کیا کہتے تھے, قبر میں جھوم کر کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل صیبہ کہوں تجھے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں, اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, ارے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. ہم یہ کہیں گے. اور اتنا ہی نہیں, عاشق ایک اور منزل آگے بڑھ کر کہتے ہیں, ارے جواب دینے اور سوال کرنے کی نوبت بعد میں آئے. ایک وہ عاشق ہے جو ایک منزل اور آگے ہے, وہ منکر نکیر سے کیا کہتا ہے پتا ہے, اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. اس دل ربا کے واسطے مجھے آنے کے لیے, انہیں دیکھنے کے لیے مرنا پڑا ہے. تم سوال جواب پہ لگے ہو, ان کے لیے تو مرا ہوں. اسی لیے بس اب گفتگو ختم کرتے ہیں. ہماری کل کائنات, ہمارا کل سرمایہ, ہماری زندگی, ہمارا متاع حیات, سب کچھ جان مصطفیٰ ہے, جان کائنات ہے. وہ پروردگار کے محبوب ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جیتی جاگتی دنیا میں بھیجا ہے. تو صرف اور صرف امانت یہ ہے, سچائی یہ ہے, ہم یہ کہیں بارگاہ مصطفیٰ میں, یا